الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. عزیزان گرامی، ہماری مسلسل گفتگو آیت مودت کے ذیل میں ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کے معاوضے میں بجز قربا یعنی اہل بیت کی مودت کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا. تو پہلے فرمایا کچھ نہیں چاہتا، پھر آگے فرمایا مودت چاہتا ہوں. تو یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ پہلے نہ چاہنے کی بات اور پھر چاہنے کی بات، دو باتیں ایک ساتھ کیسے ہو. اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ احکامات میں جیسے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا ڈائریکٹ حکم ہے، اس طرح ڈائریکٹ نہیں ہے، ذرا پیچیدہ انداز میں کہا گیا. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے نماز کے، ایسا نہیں ہے. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے روزے کے، ایسا نہیں. لیکن مودت کے لیے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے مودت کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ مودت اہل بیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات کو ان کی محبت میں خلق کیا ہے. جب پوری کائنات ہی پہ محبت میں خلق ہوئی ہے تو اس زمین کو جب ان کی محبت میں خلق کیا گیا تو اس زمین پہ ہونے والے سجدے بھی ان کی محبت میں ہی قبول کیے جائیں گے. جب یہ زمین ان کی محبت میں خلق ہوئی ہے تو اس پہ ہونے والے سجدے بھی اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ان کی محبت. ہر نماز، ہر روزہ، ہر سجدہ، تلاوت قرآن، جو کچھ ہے اسی کے ذریعے. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور یہی بات ہے کہ منافقین کو پہچاننا بہت مشکل تھا، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، سرکار دو عالم کے ساتھ ہی ایک مسجد میں ہیں. تب پہچانیں گے کیسے؟ جب سب ایک صف میں نماز پڑھ رہے تو منافق کو کیسے پہچانیں؟ اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ منافق اس کے کہتے ہیں جس کی زبان پر اسلام ہے اور دل میں کفر ہے. جو اپنے کفر کو چھپا کے اسلام کا لباس پہن لیتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے. اب یہ چھپے ہوئے کفر کو بے نقاب کیسے کیا جائے؟ پیشانی کا گٹھا ہے، سجدے کا گٹھا پیشانی پہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اسلامی لباس ہے، نماز روزے میں برابر ہے، پھر بھی منافق ہے. اگر منافق منکر نماز ہوتا تو پہچاننا آسان تھا، منکر حج ہوتا تو پہچاننا آسان تھا. لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ عبادت گزاری کرتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ نماز روزے کی طرف راغب رہتا ہے. تو پہچانے تو کیسے پہچانے کہ یہ منافق ہے جبکہ چھپا ہوا کافر ہے؟ تو اس چھپے ہوئے کافر کو پہچاننے کے لیے سرکار دو عالم نے فرمایا، اور مولا علی نے خود رسول اللہ سے روایت کی کہ فرمایا قبضہ قدرت میں جس کی میری جان ہے
میرے نبی نے مجھ سے کہا اے علی اگر تو نہ ہوتا تو منافق نہ پہچانا جاتا۔ منافق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علی کی دشمنی سے پہچانا۔ مومن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ علی کی دوستی سے پہچانا۔ تو مومن پہچانا جائے گا علی دوستی سے، منافق پہچانا جائے گا علی دشمنی سے۔ تو جب یہ دو چیزیں طے ہو گئی، مومن وہ ہے جو علی کا دوست ہے، چھپا کافر منافق وہ ہے جو علی کا دشمن ہے۔ تو اب نمازوں کو مت دیکھو، روزے کو مت دیکھو، مسجدوں کی آبادی کو مت دیکھو، قرآن پڑھنے کو مت دیکھو۔ اگر پہچاننا ہو تو علی دوستی سے پہچانو، علی کے فضائل پڑھ کے دیکھو، غدیر پڑھ کے دیکھو، علی کی ولایت کا ذکر کر کے دیکھو، ساقی کوثر بول کے دیکھو، صاحب میزان الاعمال علی کو کہہ کے دیکھو۔ اگر فضائل سن کر چہرہ کھل رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر چہرے پہ اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے منافق ہے۔ اور کیا ذریعہ ہے؟ جب علی تھے دنیا میں تو علی ذات تھی، کسوٹی تھی مومن منافق کو پہچاننے کی۔ اب علی نہیں ہے سامنے تو ان کے فضائل ہیں، فضائل کو کسوٹی بنایا گیا۔ اور پھر جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، تو فضائل کئی طریقے کے، علی کی عدالت کا ذکر فضیلت ہے، علی کی سخاوت کا ذکر فضیلت ہے، علی کی عبادت کا ذکر فضیلت ہے، علی کے انفاق کا ذکر فضیلت ہے، جہاد کا ذکر فضیلت ہے، شجاعت کا ذکر۔ کون سی عبادت ہے؟ ذکر علی میں تو ہر موضوع ایک عبادت ہے، کس موضوع کو پڑھا جائے، کس موضوع کو نہ پڑھا جائے۔ اس لیے کہ علی کے فضائل اگر پڑھے، اہل بیت کے فضائل پڑھے، پنجتن کے فضائل پڑھے، پوری شب گزر جائے، دن نمودار ہو جائے، تب بھی فضائل کا ایک حصہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ علی ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے مومن اور منافق پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے یہ بھی فرمایا یا علی انت معیار الولد، اے علی تم پیدائش کا، ولدیت کا معیار ہو۔ کیسے پہچانا جائے بچہ حلالی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ پڑھیے ملا یعذر الفقی، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب باب اللعان میں، اگر بیوی پہ شوہر شک کرے تو وہاں پہ لعنت کا مسئلہ لکھا ہے۔ امام فرماتے دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کرے، یعنی موبائل کی طرح ہو گیا، ایک دوسرے پہ لعن کرنا، جو غلط ہوگا اس کی برائی سامنے آ جائے گی۔ اسی چیپٹر میں ہے کہ بعض لوگ آئے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے بچوں میں کون مومن ہے کون منافق ہے؟ سرکار دو عالم نے کہا ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، کہ موقع ہے۔ کہا یا رسول اللہ بچے بڑے ہونے کو آ رہے، کبھی رینگتے تھے ابھی چلنے لگے، کب پتہ چلے گا یہ بچے ہیں ہمارے کہ نہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے بچوں کو کاندھے پہ لے لو، اور سامنے سے جب علی آ رہے ہوں تو انہیں بتا کے دیکھنا، کہنا کہ اس علی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر بچہ مسکرا دے تو تمہارا ہے، اگر علی سے رخ پھیر لے تو تمہارا نہیں۔ اور کتنے ایسے بچے تھے جنہیں کاندھے سے اٹھا کے پھینک دیا گیا، اور کتنے ایسے تھے جنہیں گلے لگا لیا گیا۔ تو پہچان ہی معیار الولد علی بنے، ایمان کا معیار بھی علی، اعمال کا معیار بھی علی، حلالی اور حرامی کی پہچان بھی علی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ممبر سے کیا کہہ رہا ہوں، آواز کہیں تک پہنچے کہ بھائی حلالی حرامی یہ زبان میں ممبر کی نہیں ہوتی، تو میں اس سے بتا دوں کہ سرکار دو عالم نے جب خود فرمایا یا علی لا یحبک الا ولد الحلال ولا یبغضک الا ولد الحرام، لکھنے والے باہر والے سقیفائی علماء نے لکھا ہے
کہ اے علی تم سے صرف حلالی محبت کرے گا، صرف حرامی محبت کرے گا؟ اب رسول اللہ نے جس کو جو لفظ دیا ہے وہی لفظ تو پڑھا جائے گا۔ علی کے دشمن کو حرامی کہنا یہ رسول کی زبان ہے، تو جو تبرہ رسول نے کیا وہی تبرہ ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، کسی مسجد کا امام جماعت ہو، اگر علی سے دل پھرا ہوا ہے، خاک شفا سے پیشانی پھری ہوئی ہے، سجدہ پھرا ہوا ہے، دلوں کا کعبہ علی نہیں ہے، خاک شفا پہ سجدہ نہیں ہے، فضائل علی سے انکار ہے، تو وہ چاہے کتنا متقی پرہیزگار کچھ بھی کہا جائے، ہم پبلک کی لینگویج میں نہیں بول رہے ہیں، زبان رسالت کی لینگویج میں بول رہے ہیں کہ نبی نے اس پہ نص کر دی، مہر لگا دی کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، لیکن اگر علی کا دشمن ہے تو رسول نے اس کو ولد الزنا کہا، حرامزادہ کہا۔ ابھی اللہ کہہ رہا قرآن انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ کے اخلاق بڑے اونچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کے اخلاق بڑے شاندار ہیں، لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت اونچا ہے، بہت عمدہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں علی کا دشمن حرامی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا اخلاق پیدا کیجئے، اخلاق مصطفیٰ ہی یہی ہے کہ علی کے دشمن کو حرامزادہ کہا جائے۔ اب اگر اس سے کوئی ہٹکے تو اخلاق پیغمبر، بھائی مشکل نہیں ہے نا، چور کو چور کہا جائے گا، ظالم کو ظالم کہا جائے گا، شرابی کو شرابی کہا جائے گا۔ شرابی کو نمازی کہنا کیا ہے؟ نمازی کی توہین ہے۔ تو جس کے لیے جو لفظ ہے، جس کا جو ایکشن، جس کا جو عمل ہے، اس عمل کے اعتبار سے اس کا نام ہے۔ چوری کرے تو چور ہے، سود کھائے تو سود خوار ہے، شراب پیے تو شرابی ہے، زنا کرے تو زانی ہے، علی سے دشمنی رکھے تو حرامی ہے۔ وہاں لفظیں سب سمجھ میں آتی، یہاں کیوں نہیں آتی؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس لیے ایک حدیث مجھے یاد آتی جسے غیروں نے نہیں لکھا، جسے ہمارے علماء نے لکھا، سرکار شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ملا یعذر الفقیہ میں لکھا، اس میں معانی الاخبار میں لکھا ہے۔ وہ حدیث لکھتے ہیں کہ امام فرماتے من وجدا بردا حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ لأننا لا تأخن اباہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے جس کے دل میں ہمارے محبت کی ٹھنڈک پائی جائے۔ پہلے تو خاص بات یہ ہے کہ محبت سے دلوں کو وحشت ہوتی ہے، ٹھنڈک کہاں ہوتی ہے؟ دولت سے محبت ہو گئی، نیند چلے آتی ہے۔ دولت آ گئی، دولت سے محبت ہے، پتہ نہیں کتنا کم ہو رہا ہے، کون چرائے گا آدمی کوئی، میں مر جاؤں گا، عیش نہیں کر پایا، آخری عمر میں دولت آئی ہے، جب جوانی ڈل گئی، اب فکر یہ ہے کہ پھر سے جوان ہو جائے ہے۔ دولت سے محبت ہے، نیند نہیں آتی، عورت سے محبت ہے، نیند نہیں آتی۔ اسی طریقے سے دنیا کی جس چیز سے بھی محبت ہوگی، انسان کو اس کے کھونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ چیز اسے سونے نہیں دیتی۔ مولا فرماتے ہیں ہماری محبت دلوں کو سکون دیتی، ہماری محبت دلوں کو ٹھنڈک دیتی، اور اگر کسی کے دل میں ہماری محبت کی وجہ سے سکون ہو، ٹھنڈک محسوس ہو، اور بڑا اس کو اچھا محسوس ہو، اور دل میں سکون ہونے لگے، تو وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ فَلْيَكْثُرِ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، باپ کا نام نہیں ہے یہاں، باپ کا ذکر نہیں ہے، اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ لِأَنَّا، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لِأَنَّا، ریزن یہ لا تَأْخُنْ أَبَاهُ، کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے خیانت نہیں کی، کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے علی والا دنیا میں آیا، تو اب اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔
تو ہر ماں قابل احترام نہیں ہوتی، وہی ماں قابل احترام ہوتی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، اور ایسی مائیں مکان والی ہوتی ہے، میدان والی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایسی مائیں مکان والی ہوتی ہے، میدان والی نہیں ہوتی۔ اور میدان والی ماں تو اپنے خون کو نہ پہچانے۔ جب مولا نے حکم دیا محمد بن ابی بکر جاؤ اپنی بہن کو سنبھالو، جیسے ہی ہاتھ پکڑا، کون ہے؟ تو واہ، اپنے بھائی کو نہیں پہچانتی۔ اچھا، مولا کا ارشاد ہے، ساتویں امام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی خون سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ون بلڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تمہارا خون میرا خون ایک ہے، پہچانا نہیں اپنے بھائی کو؟ کہا کہ ہاں میں نہیں پہچان پائی۔ بس اتنا ہی کافی ہے، جو اپنے خون کو نہ پہچانے وہ منہ بھولے بیٹوں کو کیا پہچانے؟ جو اپنے خون کو نہیں پہچان پائی وہ قیامت کے دن اپنے منہ بھولے بیٹوں کو کیا پہچان پائے گی کہ جو منہ بولے بیٹے منہ کہے ہوئے کوئی خون ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بچہ دیا ہی نہیں تھا جو ماں کہہ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ تو خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے کہ اللہ نے زہرا عنایت فرمائی۔ یہ تو زہرا کا مقام ہے، اللہ نے حسنین عنایت فرمایا۔ وہ گھرانہ اور ہے، وہ خاندان اور ہے، یہ خاندان اور ہے۔ یہ بڑا کنجوس خاندان، وہ سخی گھرانہ۔ خدیجۃ الکبریٰ خود جو ہے سخاوت کرنے والی اور سخی کی بیٹی، زہرا خود سخاوت کرنے والی اور سخی نبی کی بیٹی۔ اور یہ ادھر جو ہے میدان والا مسئلہ یہاں کا سخاوت ہے۔ لوگ کہتے سارا مال رسول پہ لٹا دیا ابا نے، سارا مال لٹا دیا۔ اور سب سے بڑی فضیلت شب ہجرت، ساتھ گئے، ہے نا، یہی تو ہے۔ لیکن علامہ شیخ محدث دہلوی، عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ جب ہجرت کا حکم ہوا، سرکار نے دیکھا کہ ساتھ چپکا ہوا آدمی جاتا ہی نہیں، اور اگر جانے کہہ دو تو مشکل یہ ہے کہ مخبری نہ ہو جائے، تو کہا ساتھ چلو جی، کہا ایک سواری کا بھی انتظام کر لو، میرے پاس اونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ ارے یا رسول اللہ میں آپ سے تھوڑے ہی پیسے لوں گا، اور پھر اس مصیبت کی گھڑی میں جب مدینہ جانا ہے، کوئی موجود نہیں ہے، تنگی ہے، میں آپ سے تھوڑے ہی لوں گا، میری جان فدا، مال کا نہیں، مجھے تم سے تمہارا احسان پیسے لینا پڑے گا، بغیر پیسے کے میں اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کروں گا۔ اونٹ بیچو اپنا، تمہارے پاس 2 ہے تو 1 اونٹ بیچ دو۔ کتنے میں بکا؟ 2 روایتیں لوگوں نے لکھی ہے باہر والوں۔ ایک روایت تو یہ لکھی ہے کہ 700 درہم کا تھا، 900 درہم میں بیچا۔ ایک روایت یہ تھی کہ 800 درہم کا تھا، 900 درہم میں بیچا۔ 7 کو مانو تو 300 کمایا، اور اگر 8 کو مانو تو 100 کمایا۔ تو جو نبی کی سخت مصیبت میں نبی سے نفع لیے بغیر نہ چھوڑے، وہ اسلام کی راہ میں کہاں سے لٹائے؟ اسلام کے راستے میں کون لٹائے گا؟ بیت المال کا مال کھا کے غنی ہونے والے اور ہیں، اللہ کی راہ میں انگشتری دے کے ولایت پانے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب لوگوں میں یہ ہے کہ
جناب جو بھی ہے بہرحال ہے تو ماں، ہے تو ماں۔ اللہ نے ماں کیوں کہا امہات المومنین؟ اس لیے فرمایا تھا کہ بعد رسول کوئی ان بیویوں سے شادی کا رشتہ نہ بھیجے، کیونکہ بیوہ ہو جائے تو شادی ہے اسلام۔ اور عربوں میں تو یہ تھا کہ عدت ختم ہوئی اور رشتہ آ جاتا تھا، تو اللہ نے کہا خبردار، نبی کی بیوی امت کی ماں ہے، نبی کی بیوی امت کی ماں ہے۔ اس کے باوجود یزید نے بیوی سے رشتہ بھیجا، یزید نے میدان والی بیوی کو رشتہ مانگا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بیوی بھول گئی، اب شادی ہونے ہی والی تھی یزید سے۔ کسی نے کہا کدھر ہے آپ؟ قرآن اچھا قرآن کی آیت ہے میں امت کی ماں ہوں، ورنہ بیٹا شادی کر لیتا۔ کون بیٹا؟ یزید۔ یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، آج تک چھپا ہوا، چھپ رہا ہے مسلسل۔ تو جسے اپنی ماں ہونے کا ہوش ہی نہ ہو، آپ ان پہ کیوں مرے جا رہے ہیں کہ اماں ہے اماں؟ وہ تو یاد دلانا پڑا کہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے تو آپ ماں ہیں۔ اب اس کی دو وجہ ہے، یا تو وجہ یہ ہے کہ بھول گئی جیسا ان کہا گیا، یا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ماں کا رشتہ ہی باقی نہیں رہتا۔ تو علی نے جنگ جمل میں کہا تھا جاتی ہو یا وہ حق استعمال کرو جو رسول مجھے دے گئے۔ تو تاریخ اعظم کوفی میں تو اتنا ہی ہے، لیکن ہماری کتابوں میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اور کمال الدین میں اور شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ رسول اللہ نے کہا یا علی میرے بعد بیویوں میں اگر کوئی بیوی تم سے بغاوت کرے تو میں اجازت دیتا ہوں میری طرف سے میری نیابت میں تم طلاق دے دینا۔ اب رسول وصیت کرے اور علی طلاق نہ دے، اب میں آگے کیا کہوں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اسے پڑھا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ آزادی میں بھی تقیہ باقی ہے، اتنی آزادی میں بھی تقیہ باقی ہے۔ پتہ نہیں کس بات سے کیا ہو، کیونکہ ہمارے ہی پاس کے مخبر بہت ہیں، کوفہ بنا ہوا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچائیں گے، کچھ بھی فساد کریں گے۔ اس لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بے نام کہی جا رہی ہے، کیونکہ شیعہ شعور کا نام ہے، باشعور کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے۔ اب بے شعور کو کتنا ہی کہا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ جو مشہور ہے کہ سورہ یوسف پورا پڑھا گیا، سنایا گیا کہ اس میں زلیخا کون ہے اور یوسف کون ہے، تو یہ اس طریقے کی بے دماغی نہیں، مجالس میں اشارے کافی ہوتے ہیں۔ بہرحال اتنی بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی جو بیوی میرے بعد تم سے بغاوت کرے، ام المومنین ہونے کا اللہ نے جو شرف دیا، جو اس کی لقب کی عزت کو باقی نہ رکھے، میں اجازت دیتا ہوں نہیں بلکہ میں وصیت کرتا ہوں تم اسے طلاق دے لو۔ اگر کسی کی بیوی گھر چھوڑ کے چلی جائے اس کی اجازت کے بغیر، خاندان والے محلے والے کیا کہیں گے اگر دوبارہ آئے؟ بھائی یہ کیسے اپنا رہا ہے؟ بھائی اس کی بیوی تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، چلے گئی تھی، یہ کیسے اپنا رہا ہے؟ غیرت کے خلاف، غیرت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے۔ جو گھر چھوڑ کے چلے جائے پھر وہ گھر والی نہیں ہوتی، گھر والی وہی ہے جو گھر میں رہے۔ جو گھر چھوڑ کے چلے جائے وہ گھر والی نہیں کہلاتی۔ تو جو رسول کا گھر چھوڑ کے چلا جائے، اللہ تو قرآن میں کرنا فی بیوتکن، اپنے اپنے حجروں میں رہو، اپنے اپنے مکانات میں رہو۔ کس سے؟ نبی کی بیویوں سے۔ جو اپنے بیت میں رہے تو بیت والی ہے، جو اپنا بیت چھوڑ کے چلی جائے تو رسول اللہ نے فرمایا نا، پھر حواب کے کتے بھوکیں گے۔
علی کے مقابل میں آئیں گے تو حباب کے کتے بھونکیں گے، اور خبردار کہیں تم ان میں سے نہ ہونا۔ ایک ٹریجڈی ہے عالم اسلام کی، میں جو پڑھ رہا ہوں، میں نے جتنی اسٹڈی کی مجھے حیرت ہوتی ہے، جو جتنا بڑا دشمن اہل بیت ہے عالم اسلام میں وہ ہیرو ہے، جس نے سیدہ کی گواہی کو جھٹلایا امت نے اسے سب سے بڑا سچا مانا کہ صدیق اکبر، جس نے قرآن اور اہل بیت میں فرق ڈالا، در زہرا پہ آ کے آگ لگانے کی دھمکی دی، جیسا کہ دوسرے مانتے ہیں، گھر جلانے کو نہیں مانتے مگر اتنا تو سب مانتے ہیں کہ دھمکی دی، تو جو نبی کے دروازے پہ، زہرا کے دروازے پہ دھمکی دے اور قرآن اور اہل بیت میں فرق ڈال دے اور ملی ہوئی نمازوں کو، اکٹھا نمازوں کو الگ الگ کر دے، دنیا نے اسے فاروق مان لیا۔ کیا کارنامہ ہے؟ نہیں، ان کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کیا کیا فتح ہوا، مدینے میں بیٹھے رہتے تھے، لڑنے والے دوسرے تھے، آپ تو مدینے میں ہی تھے، گھر بیٹھ کے لڑانے والا اور ہے، میدان میں سورما کا سامنے کرنے والا، یہی تو ہے۔ لیکن آپ ٹریجڈی دیکھیں، سب سے بڑا مان یہ فاروق ہے جو صدیق اکبر ہے، سیدہ کو جو جھٹلا دے صدیق ہے، رسول اللہ کے دماغ پر جو شک کرے اور کہے کہ معاذ اللہ یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے، وہ اس امت کا فاروق ہو گیا۔ جو سیدہ کے فتق کو اپنے داماد کو بخش دے، اپنی بیٹی کو بخش دے، بیت المال کا مال کھا جائے، وہ غنی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے امت میں تو بہت سے لوگ ہیں نا، بہت سے صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے القاب کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کارنامہ یہ ہے اہل بیت کے خلاف، اہل بیت کی اکنامیکل، اہل بیت کو ہینڈی کیپ کرنے کی کوشش کی گئی فدق لے کر کہ ان کی معیشت روک دو۔ قرآن نے خمس کا حکم دیا، ان کا خمس روک لو، ان کا فدق روک دو۔ جب جائیداد بھی نہیں رہے گی اور خمس بھی نہیں رہے گا، جئیں گے کیسے؟ یہ اکنامیکل وار کیا گیا۔ اس کے بعد خاندان یزید کی پرورش کی گئی، شام میں گورنری دے کر 20 سال تک، کسی کو بھی سال 2 سال کے زیادہ نہیں رکھا گیا، لیکن وہاں معاویہ کو 20 سال گورنر بنایا تاکہ وہاں رہ کے ذہن سازی کرے، اہل بیت کے خلاف پلاننگ کرے اور کر رہے۔ اب وہ معاویہ جو علی کے مقابل میں آیا، فتح مکہ پہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوا اور اسلام حقیقی شخصیت علی ان کے مقابل میں آیا، تو دنیا نے کیا کہا؟ کیا خطاب دیا؟ معاویہ کو خطاب دیا خال المومنین۔ کیا خطاب دیا؟ خال المومنین۔ یہ خال المومنین کیا ہے؟ مومنین کا ماموں، جو اس کو مانے وہ مومن ہے، اور رشتہ کیا دیا؟ ماموں کا۔ چنانچہ بڑے بڑے مقرر اب یوٹیوب پہ دیکھیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، خال المومنین، کاتب وحی، رسول اللہ کی وحی کو لکھنے والا، مومنین کا ماموں معاویہ۔ یہ اتنا بڑا لقب کیوں دیا گیا خال المومنین؟ ارے بولے نہیں، وہ معاویہ کی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہیں اور رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، ہم خود احترام کرتے ہیں، معاویہ کی بہن کا، ابو سفیان کی بیٹی کا ہم احترام کرتے ہیں، رسول کی زوجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب ابو سفیان آیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، نبی سے شادی کی ہے، وہ بیٹھنا چاہ رہا تھا، بیوی نے بستر کھینچ لیا، کہا کہاں بیٹھ رہے ہو، یہ پاک جگہ ہے، تم ناپاک ہو۔ بیٹی کسی کی ہو جو نبی کی جگہ کسی کو بیٹھتا دیکھ کر اٹھا دے، وہ قابل احترام ہے، اور جو نبی کی جگہ باپ کو بٹھا دے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں میں کہاں پہنچا ہے بات؟ وہ بیوی، اس کا بھائی، تو کیا ہوا؟ رسول کی بیوی کا بھائی امت کا ماموں، کیونکہ رسول کی بیوی ام المومنین،
ان کا بھائی امت کا ماموں ہے، خال المومنین ہے۔ ہم نے کہا بھائی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو ایک ہی ماموں نظر آیا؟ ایک ہی ماموں نظر آیا؟ اچھا، یہاں پر تو ام حبیبہ کا بھائی ہونے کی وجہ سے معاویہ ماموں ہو گیا۔ محمد بن ابی بکر کی بہن رسول اللہ کی زوجہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا، بلکہ سب سے زیادہ باعظمت مانتے ہیں۔ تو ان کا بھائی کیا ہوا؟ وہی رشتہ ہے ماموں کا۔ محمد بن ابی بکر کو خال المومنین کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ علی کے ساتھ ہے۔ معاویہ کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ علی کے مقابل ہے۔ یہی امت کی تاریخ ہے کہ ہر دشمن علی کو بڑا بنا دیا گیا۔ یہ پوری ہسٹری ہے، ہسٹری کا نچوڑ ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ پوچھ سکتا، اپنوں کی بات ہو، غیروں کی بات ہو، 24 گھنٹے جب تک یا ہوں حاضر ہوں، پورا حوالہ لے لو۔ حیرت نہیں ہے؟ بھائی محمد بن ابی بکر کون ہے؟ ماموں ہے امت کا، پھر کیوں یہ دشمنی کیا ہو؟ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو جلا دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر، جن کو امیر المومنین نے اپنا بیٹا کہا، محمد بن ابی بکر کو بیٹا کہا ہے آپ نے، مصر کے بازار میں گدھے کی کھال میں لپیٹ کے معاویہ کے حکم سے جسے زندہ جلا دیا گیا، وہ ہے محمد بن ابی بکر، پہلے خلیفہ کا بیٹا ہے۔ چونکہ علی سے محبت رکھتا ہے، اب خلیفہ کی محبت بھی نہیں، علی کی دشمنی ہے۔ تو جو خلیفہ کی اولاد بھی اگر علی والی ہو تو اسے نہ بخشے، وہ ہمیں کیا بخشنے والی ہے کہ جو ہم کسی کی پرواہ کر سکیں؟ یہ آپ تاریخ دیکھتے جائیں، بڑے مان لیے وہ تمام لوگ جو علی کے مقابل میں ہیں، وہ تمام لوگ جن کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے، اس امت نے انہیں بڑا مانا۔ خالد صاحب نے اہل بیت کے خلاف دشمنان اہل بیت کا ساتھ دیا، انہیں سیف اللہ بنا دیا۔ آسمان سے تلوار جس کے لیے آئی وہ سیف اللہ ہوگا، یا جو زمین پہ بنی ہوئی تلواروں سے لڑے وہ سیف اللہ ہوگا۔ رضی اللہ کہتے ہو تو الگ بات ہے، مگر سیف اللہ تو بس علی ہے۔ مگر یہ داندلی کیوں ہوئی؟ یہ القاب ادھر کے ادھر کیوں ہو گئے؟ علی کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ علی کون ہے؟ فاروق اعظم ہیں۔ یہ القاب علی کے ہیں، لیکن لوگوں نے دوسروں کو دے دیے۔ لقب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی لقب دینے سے کیا ہوگا؟ کردار کہاں سے لاؤ گے؟ علی نام رکھنے سے کیا ہوگا؟ اگر کہتے ہو کہ فلاں صدیق اکبر ہے، فلاں فاروق اعظم ہے، وہ فلاں سیف اللہ ہے، تو ذرا یہ بھی کہہ کے دکھاؤ فلاں فاتح خیبر ہے، فلاں شاہ، فلاں فاتح وحد ہے۔ فاتح خیبر بھی تو کبھی کہنے کی کوشش کرو۔ کیا ہوگا؟ آئینہ منہ چڑھائے گا، آسمان منہ پہ تھوکے گا کہ جو میدانوں سے بھاگے فرار کو نہیں کہتے خیبر شکن، کرار کو کہتے خیبر شکن۔ اور کرار ہے ثابت قدم، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا یحب اللہ و رسولہ واللہ یحب و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے۔ لاؤتین رایت غدن کرارا غیر فرار، کل میں علم اس کو دوں گا جو ثابت قدم ہے۔ اتنا ہی کافی تھا یا رسول اللہ، لاؤتین رایت غدن کرارا، کل میں کرار کو دوں گا علم۔ فرار کہنے کی کیا ضرورت ہے آگے؟ تاکہ جب تک فرار کو نہیں پہچانو گے کرار سمجھ میں نہیں آئے گا۔
تو یہ رسول اللہ کا کرار کے ساتھ فرار کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا جب علی کرار ہے تو کوئی فرار بھی ہے. فرار کہنا تبرہ ہے، کرار کہنا تولا ہے. خیبر میں رسول تبرہ بھی کر رہے ہیں اور تولا بھی کر رہے ہیں. ارے قبلہ خندق خیبر سنتے سنتے زمانہ گزر گیا. کب تک خندق خیبر، کب تک خندق خیبر. بھئی جو علی کی شجاعت کے تذکرے سنے گا، شاہ مردہ کی شجاعت مرد ہی سن سکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رجل، مرد کو دوں گا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ کل مرد کو دوں گا، میں مرد کو دوں گا. مطلب یہ ہوا علی کے سوا نبی کے نزدیک وہ مرد ہی نہیں تھے جو واپس آ گئے. وہ مرد ہی نہیں تھے جو واپس آ گئے. اس لیے تو غدیر میں کہا تھا کہ آپ مومنین کے بھی مولا ہے، مومنات کے بھی ہے، میرا درمیان والا مسئلہ ہے. اور یہ فیصلہ تو غدیر میں اسی میں خیبر میں ہی ہو گیا کہ جب رسول نے کہا علی مرد ہے. اور رات بھر صحابہ جاگتے رہے. کس لیے جاگتے رہے؟ کہ نماز تہجد کب پڑھیں گے، نماز شب کب پڑھیں گے، یا فجر کی اذان کب ہوگی. اس لیے جاگ رہے تھے. اس لیے جاگ رہے تھے کہ علم کسے ملے. رسول علم دینے والے ہیں، علم کھلنے والا ہے. کل علم کھلے گا، کل نبی علم دیں گے. تو علم کی زیارت کے لیے رات بھر صحابہ جاگے. خیبر میں رات بھر جاگے. میں کیوں کہوں؟ میں اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں، عوام ہماری جو کہتی ہے صحابہ نے شب بیداری کی علم کی زیارت کے لیے. تو شب بیداری کرنا بدعت نہیں ہے، یہ خیبر کی سنت ہے. ہو گئی صبح، علم دینے کے لیے بلائے. اسد اللہ کو بلائے، اللہ کے شیر کو بلائے. علم دیا، چہرے اتر گئے لوگوں کے. یا رسول اللہ جب علم دینا ہی تھا تو پہلے ہی بلا کے دے دیتے. یہ دوسروں کو موقع کیوں دیا جانے کا، ہارنے کا، واپس آنے کا، ناکام ہونے کا؟ یہ رسول اللہ کی ایکسٹرنل پالیسی ہے، خارجی حکمت عملی. کہا کہ اگر میں پہلے علی کو علم دے دوں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں ملتا تو ہم بھی فتح کر لیتے. اور یا ان کے چاہنے والے وکیل کہیں گے کہ آپ نے علی کو دیا، علی کو فتح ہوئی، کسی اور کو دیتے انہیں ہو جاتی. تو 39 دن تک لوگ آتے جاتے رہے. اب بقول علامہ شبلی نعمانی کے لشکر کہتا رہا کہ سپہ سالار بزدل ہے. سپہ سالار نے کہا لشکر بزدل ہے. اب اگر رسول اللہ لشکر کو بدل دے تو لشکر بزدل ہے، سپہ سالار کو بدل دے تو سپہ سالار بزدل ہے. لشکر وہی رہا، سپہ سالار بدل گیا. جو بھاگ بھاگ کے آتے رہے، واپس آتے رہے. اور اس کے بعد کہا علی جاؤ اور مرحب سے لڑو، مرحب سے مبارزہ کرو. وہاں جاؤ اور یہودی سے جنگ کرو. یہ نبی نے خط کھینچ دیا. بڑی توجہ سے سننا. خیبر آپ بہت سنیں، لیکن تھوڑا سا ممکن ہے ایک آدھ بات ایسی ہو جائے خیبر کے عنوان سے جو بہت نہیں ہو. مولا کائنات سے کہا جاؤ لڑو خیبر کے اس جنگجو سے جو یہودیوں کا سپہ سالار، یہودیوں کا چیف کمانڈر ہے، اس سے لڑو. یہ نبی نے کہا، یہ نہیں کہا جاؤ علی لڑو، کہ فلاں سے لڑو. تب علی کی قوت جو ہے وہ مرحب تک خط کھینچی نبی نے. کیوں؟ کہ علی مظہر قوت پروردگار ہے، اللہ کی قوت کے مظہر ہے علی. اب اگر علی کو مطلق کہہ دیا جاتا لڑو تو علی کی طاقت کے آگے مرحب تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
پتہ نہیں علی کی تلوار کہاں جا کے ختم ہوتی. نبی نے خط کھینچ دیا، اے خدا کی قوت کے مظہر میرے وسیع اللہ کے ولی، اسی سے لڑنا جو خیبر میں تمہارے مقابل میں آئے. نبی نے علی کی قوت کا ایک لائن کھینچ کے بتایا، بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں. کیوں؟ کہ بس جو تک لائن کھینچی ہے، بارڈر کھینچ دیا، بس علی اس سے لڑنا، یہی لڑنا. اس کا یہ اثر ہے کہ قوت پروردگار شکل علی میں ضرب ید اللہی جب دشمن کے سر پہ پڑی تو سر سے کمر کو کاٹ کے زمین پر پہنچی، زمین کے تا طبق تک نیچے چلے گئی، یہاں تک کہ زمین کی تہ سے آواز آئی، پروردگارا یہ ذوالفقار تو ہم تک پہنچ گئی ہے، پر جبرائیل کا وہاں پتہ نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اب تلوار روکو اے میری قوت کے مظہر. تب وہاں تلوار رکی. تو جس کی تلوار خود کو کاٹے، ذرا کو کاٹے، دھڑ کو کاٹے، سر کو کاٹے، زمین کی تنابوں کو کاٹ دے، وہ ہے ید اللہ، وہ ہے اسد اللہ، وہ ہے عین اللہ، وہ ہے وجہ اللہ، وہ ہے ولی اللہ. علامہ نعمت اللہ جزائری علیہ الرحمہ جو علامہ مجلسی کے شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں یہ واقعہ لکھا کہ اس طرح علی کی تلوار چلی. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ نبی نے مرحب تک، خیبر تک کہہ کے علی کی تلوار کو تک پہ رکھا. اگر تک پہ نہ رکھتے تو پتہ نہیں کیا قیامت علی کی تلوار کر دیتے. ابھی سامنا ہے، ممکن ہے یہاں سے سب آپ کی سنی ہوئی چیزیں. میں تو زیادہ وہی چیزیں پڑھتا ہوں جو پڑھی گئی ہیں، لیکن اسی میں مولا کوئی گوشہ دے دیتے ہیں مقابل میں. اس نے پوچھا، اس نے جب کہا انا الذی سمتنی امی مرحب، مولا نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ. جیسے ہی سنا ماتھے پہ پسینہ آیا. میری ماں نے میرا نام جیسے ہی مرحب نے سنا، چہرہ اتر گیا، ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا، پسینہ پہنچا. بولے کیا بات ہے، تیرے پیشانی پہ پسینہ آ گیا، چہرہ کیوں بدل گیا، رنگ کیوں بدل گیا؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ سے لڑنا ہو. تو کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ توریت میں اس کا نام حیدر ہے، اور جس کا نام حیدر ہے کبھی اس کے مقابل میں نہ جانا. میری ماں نے کہا تھا. یہودی ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو سب سے لڑنا، علی کے مقابل میں نہ جانا. میں مرحب کی ماں کا ذکر کر رہا ہوں. مرحب کی ماں یہودن ہے. یہودن ہوتے ہوئے بھی ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو علی کے مقابل میں بھیجنا نہیں چاہتی، میں اسے بہتر کہوں یا اس ماں کو جو ہزاروں بیٹوں کو کٹوا دے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھ سے نہیں لڑوں گا، تو واپس چلا جا. کہا نہیں، جانے کو تو چلا جاؤں، لیکن میری نسلوں پہ داغ رہے گا کہ میدان سے بھاگ کے آئے تھے، جان بچا لی علی کے مقابل میں. عورتیں تانا دیں گی، پردہ نشین عورتیں کہیں گی کائے کا بہادر، حیدر کے سامنے تو بالکل منہ پہ نقاب ڈال کے آ گئے، جان بچائی. کون سی زندگی اور کیسی غیرت اور کیسی عزت. میں ایک جنگجو ہوں، لڑویا ہوں، لڑنے والا ہوں. عورتیں مجھے تانا دیں گی، ہائے ہائے. مرحب ہے، مگر اسے احساس ہے کہ میدان چھوڑیں گے تو عورتیں تانا دیں گی. مرحب ہے مجھے، مگر اسے احساس ہے کہ اگر میدان چھوڑ دیا
تو لوگ فرار کہیں گے. قتل ہونا پسند ہے مگر یہ فراری کا بھاگنے کا دھبا نہیں لینا ہے. اور پھر ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں عورتیں جو خاموش بیٹھ جائیں. کہانی گھر گھر پہنچ جائے گی کہ علی کے مقابل میں بھاگ کے آیا. وہ ایسا بے غرض تھوڑی ہے کہ پورے 1400 سال سے بھگوڑوں کی داستان بیان کی جائے اور وکیل ہے کہ صفائی پہ صفائی دے رہا ہے. ارے نہیں وہ اس لیے نہیں بھاگے تھے, ارے نہیں یوں نہیں. ارے تمہیں کیا کرنا ہے بھائی, تم مفت کے وکیل ہو. وہاں تمہیں کیا کوئی کوثر پہ وہ پانی پلوانے والا ہے یا جنت کا پروانہ دینے والا ہے, جہنم سے بچانے والا ہے, جسے نے کبھی خود یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا, وہ تمہیں کیا لے جائے. مگر مفت کی وکالت. اب آپ دیکھیے, کہتا نہیں تو پھر مقابلہ کا منظور ہے. دو ہاتھ ہوئے, پھر ید اللہ تو ید اللہ ہے. بہرحال وہ تو آدھا یوں ہی مر گیا تھا کہ جب حیدر نام سنا اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر میرے لیے یہ کافی ہے کہ میں حیدر کی تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گیا, بھاگا نہیں. لوگ کہیں گے میدان میں لڑا ہے, علی پہ تلوار چلائی ہے اور اس کے بعد میں علی نے قتل کیا ہے. مولا نے سر پہ تلوار لگائی, کمر پہ اتری, علی نے تقسیم کر دیا, جسم 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. علی واپس آ گئے. حسب دستور وارث جو ہوتے ہیں لاشے کے وہ آئے, اور پھر مرحب کی بہن نے دیکھا بھائی کا لاشا دیکھ کے اس نے کہا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ میں بہت روؤں گی کیونکہ میرا بھائی مارا گیا, لیکن مجھے تعجب ہے, میں اس کے قاتل کی تعریف کرتی ہوں کہ اس نے میرے بھائی کے جسم سے لباس نہیں اتارا, زرہ نہیں اتاری. یہ ہے علی کی فضیلت. مرحب کی بہن علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے کہ میرے بھائی کا قاتل بڑا شریف ہے, کہ اس نے میرے بھائی کو ذلیل کرنے. عرب میں دستور تھا اس زمانے میں, جو جنگیں ہوتی تھی میدان میں قتل کر کے لاش کو برہنہ کر دیتے تھے, ننگا کر دیتے تھے, زرہ بھی اتارتے تھے, کپڑے بھی اتار دیتے. تو بڑی ذلت کی بات تھی. علی نے قتل کیا, نہ کپڑے اتارے نہ زرہ اتاری. تو مرحب کی بہن نے کہا میرے بھائی کا قاتل بڑا شریف ہے, اب میں اپنے بھائی پہ نہیں روؤں گی کہ اس نے صرف قتل کیا, ذلیل نہیں کیا. لوگوں نے کہا یا علی آپ نے نہ زرہ لی نہ اس کے کپڑے اترے, لاش برہنہ نہیں ہوئی. وہ یہ کہہ رہی ہے. کہا کہ ہاں میں نفس اللہ ہوں, میں نے اللہ کے لیے قتل کیا ہے, کسی کو ذلیل کرنے قتل نہیں کیا ہے, اللہ کے لیے قتل کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ ہے علی, اس ذات کا نام ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اپنی دشمنی میں نہیں, اللہ کی محبت کہ تو اللہ کے مقابل, اسلام کے مقابل تیرا قتل واجب. جانا چاہتا ہے چلا جا. جو پیٹ دے دے علی اس پہ تلوار نہیں چلاتا, جو میدان میں پیٹ دے دے علی کی اس پہ تلوار نہیں چلتی. اور اگر کوئی خود بخود ننگا ہو جائے تو علی کسی بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتا. جنگ احد میں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں صفین والی جس میں ابن عاص ننگا ہو گیا تھا, نہ وہ نہیں, کچھ نہیں ہو, کچھ نہیں بات. وہ تو علی امام چینل کیا آتا ہے وہ بچے سب دیکھتے. جنگ احد میں طلحہ بن سعید ایک کافر تھا اور وہ جنگ ہو رہی ہے. اس نے دیکھا علی نے نہ جانے کتنا قتل کیا, کہا علی سنبھل کے اب میں آ رہا ہوں. تو کہا جا تلوار تو چلی رہی ہے, گردش ہے تلوار کی, تجھے آنا ہے تو آ جا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ جس پہ تلوار پڑتی ہے تلوار لگتے ہی سر الگ, تلوار لگتے ہی ہاتھ الگ, تلوار کمر پہ پڑی کمر الگ, وہ حیران ہو گیا. کہا کہ بھئی یہ تو چھوتے ہی قتل کر رہی ہے, یہ کیا ہے؟ علی کی تلوار ہے کہ کرشمہ ہے, برق الہی ہے, اللہ کا عذاب بن کے آئی ہے یہ تلوار ہمارے لیے. قریب ہو گیا تھا, علی نے تلوار اٹھائی, اب اس سے تلوار کیا اٹھتی,
اس نے کپڑے اتارے اور ننگا ہو گیا۔ علی نے فوراً رخ پھیر لیا۔ یہ بھی واقعہ ہے جنگ احد کا، جو عموماً یا تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں وہ ایک آدھ بات پڑھ بھی دیتے ہیں۔ یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، برہان الدین شافعی کی کتاب میں، دارالعلوم دیوبند سے چھپی، ابھی 500 ہجری کی بک ہے لیکن ابھی ریپرنٹ ہوئی، اس میں وہ واقعہ آج بھی موجود ہے کہ طلحہ بن سعید نے پہلے چیلنج کیا اور جب سامنا ہوا، ضرب ید اللہ کو دیکھا، جلالت حیدر کو دیکھا، قہر الہی کو علی کی آنکھوں میں دیکھا، حملے کو دیکھا، ڈیفنس کو دیکھا، آفنس کو دیکھا، دفاع کو دیکھا، کاٹ کو دیکھا، مار کو دیکھا، ضرب کو دیکھا، تو ہاتھ سے تلوار چھوڑ دیا ظالم اور لباس اتارا اور ننگا ہو گیا۔ علی نے رخ پھیر لیا۔ لوگوں نے کہا یا علی آپ نے کیا کیا، کیوں قتل نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، وہ برہنہ ہو گیا تھا، وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا، اس نے اپنا لباس کھول دیا، تو میں کسی بے حیا بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتا، میں کسی بے حیا بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتا۔ اب سننا غور سے، اور کوئی یہ نہ پوچھے کہ بعد رسول علی خاموش کیوں تھے، علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، گھر جلا علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی، فتح گیا علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی۔ ارے پڑھ تو رہا ہوں صفین سے اور احد سے، علی کسی بے شرم اور بے حیا پہ تلوار نہیں چلاتے۔ اگر بے شرمی کے کارنامے پڑھنا ہو تو تنزیہ الانصاب پڑھ لو، پتہ چلے گا کون کہاں کیسے رہا کرتا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جن کا کلچر نیوڈسٹی تھا، یعنی نیوڈ رہنا ہی جن کا اپنا کلچر رہا، علی بے شرم پہ تلوار نہیں چلاتے۔ ہائے ہائے کیا علی کی تلوار ہے، کیا کہنے ذوالفقار کی۔ ذوالفقار میں کوئی عیب نہیں ہے، ذوالفقار کبھی ناک پہ چلی نہیں ہے، علی معصوم ہے، علی کی ذوالفقار بھی اتنی معصوم ہے کہ خون ناحق کا اس پہ دھبا نہیں ہے۔ علی کی تلوار پہ خون ناحق کا دھبا نہیں ہے، علی کی تلوار بھی بلند ہے، علی کا کردار بھی بلند ہے۔ دو باتیں ہیں، علی کے کردار میں جھول نہیں ہے اور علی کی تلوار پہ خون ناحق کا دھبا نہیں۔ جب قمبر نے کہا مولا آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور کپڑوں میں 70 پیوند لگے ہیں، جگہ جگہ سے سی کے پہنا ہے آپ نے، لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے وہ کیا تمہیں دیں گے تمہارے آقا، ان کے تو پاس کپڑا بھی صحیح نہیں، تو مجھے شرمندگی ہوتی۔ تو کہا کہ اس سے جا کے کہہ دینا علی کے کیریکٹر میں کوئی جھول ہو، علی کے کیریکٹر میں کوئی دھبا ہو تو بتا دے۔ وہ خاموشہ کہا نہیں بھائی، علی کے شان میں قرآن ہے، کہاں ان کے کردار میں دھبا ہو؟ تو کیا تیری فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تیرے آقا کا دشمن بھی یہ کہہ کے تعریف کرتا ہے کہ غریب ضرور ہے مگر ان کے دامن کردار میں دھبا نہیں ہے۔ قمبر کپڑوں کا پیوند آدمی کو ذلیل نہیں کرتا، کیریکٹر کا لوز ہونا انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ پیغام میرے مولا نے بتایا۔ تو حیدریوں کو، قمبریوں کو اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ دنیا اسے یاد رکھے۔ اس لیے مولا فرماتے جیو تو ایسے جیو کہ لوگ ملنے کو ترسیں، اور مرو تو تم پہ جو تڑپ کے روئیں کہ کون چلا گیا۔ کیونکہ مولا کی محبت امتحان لیتی ہے، مولا کی محبت امتحان لیتی ہے، اور اس امتحان سے سب کو گزرنا ہے، چاہے وہ ولایت کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ تو اب آپ دیکھیں، بات خیبر ہے، بات خندق کی ہے، بات ابن عاص کی ہے۔ صفین میں جو برہنہ ہو گیا تھا اس میں تو بڑے عجیب جملے، جو البدایہ والنہایہ ابھی 16 جلدیں اس کی ترجمہ ہوئی ہے، اموی مورخ ہے، اموی ہسٹورین کی کتاب، عربی سے اردو میں، دارالعلوم دیوبند کا جو مینیجر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں وہ جملے نہیں پڑھ سکتا ممبر سے، بڑے ہی مزاحیہ کامیڈی انداز کے جملے۔ جب وہ بھاگ کے آیا پہلے تو چڑھا دیا گیا، ارے کچھ نہیں، وہ خالی ایک شورا ہے، پروپگنڈا ہے، علی علی، تم جاؤ تم جیت لو گے۔
وہاں جو دیکھا علی نے جب اللہ اکبر کی آواز بلند کی تو سینے سے دل نکل گیا. بولے بھائی کیا جلالی آواز ہے, جان بچے. ارے فرار کہیں, بھگوڑا کہیں, کچھ کہیں, میری جان بچ گئی بس. یہ مرہب کی طرح غیرت مند نہیں تھے نا, یہ تو علی کے بے غیرت دشمن تھے. علی نے کہا جا جان بچا, بھاگ گئے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ بھائی کچھ بھی ہوں آج میں, علی نے تلوار ہٹائی تبھی زندہ ہوں. تو جب مولا کی شہادت ہو گئی تو ابن عاص نے بڑا قصیدہ کہا, مولا کی شان میں شعر کہے عمرو ابن عاص. معاویہ نے کہا کہ علی کے بارے میں تم جو جانتے ہو بولو. فوری شعر کا, اور ایسے ایسے شعر ہے وہ قیامت ہے, اس کا مطلع ہی قیامت ہے. خیر الناس بعد احمد حیدرا الناس ارض و وسیع السماء. کیا کہنے علی, پوری دنیا کے انسانوں میں بعد نبی سب سے بہتر. الناس ارض و وسیع السماء, لوگ فضیلت میں زمین ہے, علی فضیلت میں آسمان ہے. زمین اور آسمان کبھی مل نہیں سکتے. ایسے ایسے شعر کے. معاویہ نے کہا تو نے سچ کہا. تو بولے تو مانتا ہے؟ ہاں. پھر تو کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ تو بولے یہ مملکت ہے, یہ حکومت ہے, یہ سیاست ہے, یہ پولیٹکس ہے, یہ کرسی کا مسئلہ ہے. اس میں تو میرا بیٹا بھی بیچ میں آ جائے تو قتل کر دو. ہاں جہاں تک اب وہ گزر گئے ہیں, مگر جو ان کے فضائل ہیں وہ تو معلوم ہی ہے. ان کی فضیلت سے کسے انکار ہے؟ مجھے میری حکومت سے مطلب ہے. میں علی کی فضیلت کا تھوڑا ہی منکر. علی کے جتنے دشمن تھے, حسین کے جتنے دشمن تھے, پنجتن کے جتنے دشمن تھے, سب جان کر ہی دشمن تھے. کوئی انجانا نہیں تھا فضیلت سے. تو معاویہ کے دربار میں ابن عاص نے مولا کا قصیدہ پڑھا. وہ اطلاع جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. ارے معاویہ کے دربار میں ابن عاص نے مولا کا قصیدہ کہا. امام حسن علیہ السلام کے پاس لوگ آئے, مولا آج بڑا عجیب ہوا. کیا ہوا؟ ارے ابن عاص نے مولا کا قصیدہ پڑھا. مولا نے کہا کیا شعر پڑھے. تو اب ہماری قوم ہوتی نا تو کیا کہتی, ارے وہ تقیے میں ہو گئے بھائی, بلاؤ پڑھوائیں گے. اور سارے اپنے سید سادات جو ہے بیچارے پڑھنے والے, ان کو دیں گے 2-2 ہزار روپے لیں گے, اسے دیں گے 20,000 کا لفظ ہے. یہی ہے بولی بالی قوم ہے ہماری. اب مولا کو پتہ چلا امام حسن علیہ السلام کہ ابن عاص نے قصیدہ کہا مولا علی کی شان. مولا نے فرمایا والفضل ما شہدت بہ الاعداء, ہماری یہی فضیلت ہے کہ ہماری اس فضیلت پہ دشمن بھی گواہ ہے. کیوں؟ فضائل سنا اس نے تو کیا احسان کیا. ان کے پاس فضیلت کے سوا ہے کیا؟ اگر ابن العاص سے معاویہ کہتا کہ علی کے خلاف سنا, علی میں عیب کیا ہے, اس کی زبان گونگ ہو جاتی, کہہ نہیں پاتا. یہاں فضائل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں نا. مگر امام حسن نے کیا کہا, ہمارا دشمن بھی ہمارے بابا کا قصیدہ پڑھتا ہے. دشمن ہی کہا. جب فضائل سنائے تو امام حسن کو کہنا چاہیے تھا ہاں وہ جانتا ہے, چلو اس حد تک ہم اس سے راضی ہیں. نہ, فضائل سنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر معاویہ کے سامنے بیٹھ کے علی کے فضائل سنا رہا ہے تو معاویہ پہ لعنت پڑھ کے بتا کہ میں بھی علی والا. تو اتنا تو دم نہیں تھا. تو کہا کہ ہاں وہ جہاں تک سن سکتا تھا اس نے سنا. ہمارے بابا کے فضائل سنا کر بھی وہ وہی بیٹھا ہے دشمن کے پاس, تو وہ دشمن ہی ہے. تو کہیں کے ممبروں سے اگر کہیں کچھ آوازیں آئیں کہ فلاں پڑھ رہے ہیں فضائل, فلاں پڑھ رہے ہیں, ارے کوئی بھی کہیں پڑھ رہا ہے فضائل, احسان نہیں کر رہا. قرآن علی کے فضائل پڑھ رہا, نبی علی کے فضائل پڑھ رہے, جبریل علی کے فضائل پڑھ رہے. علی کے فضائل سے آپ کی محبت ثابت نہیں ہوتی, علی کے دشمنوں پہ لعنت سے ثابت ہوتی. کتابیں موجود ہیں, ریپرنٹ ہو رہی ہیں. پہلے جن کتابوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے تھے لوگ,
وہ ملتی نہیں تھی، اب اس کے اردو ترجمے ہو رہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی نکالا نہیں گیا ہے، کیونکہ اب PDF کا ڈیجیٹل دور ہے. اگر نکالیں گے تو فوری عربی کتاب آ جائے گی ڈیجیٹل میں، PDF آ جائے گا، اس میں سے پیج نکال دیں گے تم نے یہ نکالا ہے، بکری مشکل ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے گی. اس لیے جو ہے وہ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے جیزان گرامی. مودت اس بات کا نام ہے کہ جتنا اپنے محبوب کو ٹوٹ کے چاہو اتنا ان کے دشمن سے شدید نفرت کرو. جو اہل بیت کے دشمنوں سے سافٹ کارنر رکھے وہ بھی دشمن ہے اہل بیت. حالات مصلحت ایک الگ چیز ہوتی ہے، سڑکوں پہ نہیں کرنا ہے تاکہ عزاداری محفوظ رہے. سڑکوں پہ تبرہ نہیں ہے، سڑکوں پہ لعنت نہیں ہے، تاکہ جلوس عزا کی حفاظت، تعزیے کی حفاظت. لیکن جہاں آپ کا اپنا موقع مل بیٹھ کے علی کا ذکر کرے تو علی کے دشمنوں پر نام بنام لعنت کرے. حدیث ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب. سرکار دو عالم نے فرمایا ارجع المطالب میں اہل سنت کے علماء نے اس کو لکھا کہ اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. تو علی کے محبت کا ادب کیا ہے؟ بچوں کو سکھاؤ جب فضائل پڑھے تو مسکرائیں، جب اہل بیت کے دشمن کا نام لے تو لعنت پڑھیں. یہی تو ادب ہے اور کیا ہے. گونگوں میں فضائل نہیں پڑھے جاتے. اگر فضائل پڑھے جا رہے ہیں مجمع گونگا بنا ہوا ہے تو کون پڑھے گا؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گاہک دیکھ کے مال دیا جائے. اب فضائل سننے والے نہیں ہیں تو نہیں وہاں سنایا جائے گا، وہ پورے حوالوں کے ساتھ سنایا جائے گا کہ جو علی کے فضائل پہ خوش نہیں ہوتا، جو علی کے فضائل کو پسند نہیں کرتا وہ حرامی ہے. تب اس میں وہ بھی ہاتھ اٹھیں گے جو کہ ہاتھوں کو مجبوری ہے اٹھانے میں، کیونکہ حدیث رسول ہے، منبر سے دکھ رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، فلاں چپ ہے، فلاں کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، مولا کے فضا کب تک خیبر، کب تک خندق، کب تک خیبر. تو ساری چیزیں ہی پرانی ہیں 1400 سالہ. کب تک نماز، کب تک روزہ، کب تک قرآن، کب تک حدیث. ارے بھائی یہ تو پڑھنا ہی ہے تو پھر یہ بھی تو پڑھنا ہے. وہ اللہ کا نازل کردہ خاموش قرآن ہے اور علی کے فضائل بولتا ہوا قرآن الگ تھوڑا ہی ہے. کیوں فرق کر رہے ہیں؟ یہی تو کہا تھا معاویہ عبداللہ ابن عباس تمہارے بارے میں بڑی شکایت ہے. بھائی میرے بارے میں کیا شکایت آ گئی؟ میں نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بہت سنا رہے ہو آج کل. تو جی آپ کا کیا حکم ہے؟ خبردار میں آئندہ شکایت نہ سنوں تمہاری کہ تم علی کے فضائل سنا رہے ہو. کہ ٹھیک ہے وعدہ ہے. ابن عباس کتنا جلدی تم کہہ رہے ہو وعدہ ہے؟ میں کہہ رہا ہوں علی کے فضائل نہ پڑھنا. تو کہا ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں وعدہ ہے آپ سے. معاویہ نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تاکہ جو پیمان عہد لے لے. تو کہا وعدہ کرو. ہاتھ ملا کے کہا معاویہ اللہ کی قسم کل سے قرآن نہیں پڑھوں گا. تو کہا تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو. میں کہہ رہا ہوں علی کے فضائل نہ پڑھو، تم کہہ رہے ہو میں قرآن نہیں پڑھوں گا. میں کہہ رہا ہوں علی کے فضائل نہ پڑھو، تم کہہ رہے ہو میں کل سے قرآن نہیں پڑھوں گا. تو فرمایا کہ قرآن لا دے، مجھے نکال کے بتا دے کہاں علی کا ذکر نہیں ہے. اگر سورہ کافرون ہے تو علی کے دشمن کو کافر کہتے، اگر سورہ منافقون ہے تو علی کے دشمن کو منافق کہتے، اگر سورہ مومنون ہے تو علی کو کل ایمان کو ماننے والے ہی کو مومن کہتے. بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک چلتا ہوں، بتا علی کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ علی کی نماز قرآن میں، علی کا روزہ قرآن میں، علی کی سخاوت قرآن میں، علی کی عدالت قرآن میں، علی کی ولایت کا ذکر قرآن میں، علی کی امامت کا ذکر قرآن میں. ارے قرآن ہے کیا؟ اللہ کی زبان میں علی کے فضائل کا نام قرآن ہے.
کے چہروں پہ بحالی نہیں ہوتی، سب کے لبوں پہ تبسم نہیں آتا۔ علی کے فضائل خاص دلوں کے لیے ہے، خاص روحوں کے لیے ہے۔ اور پھر یہاں پہ کوئی ایج نہیں ہوتی، ایج جسموں کی ہوتی اور روحوں کی کوئی ایج نہیں ہوتی۔ یہ جسمانی رشتے چونکہ باپ ہے، بیٹا ہے، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، اس کے لیے جسموں کی بات ہے کہ کوئی بڑا پہلے آیا، کوئی بعد آیا۔ روحوں میں ایکوالٹی ہے، روحیں سب کی ایک ایج کی ہوتی ہے، بس کوئی پہلے آئے کوئی بعد آئے۔ تو روح سے رشتہ ہے، جسم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور جس روح کا رشتہ علی کی ولایت سے نہ ہو، حسین کی عزا سے نہ ہو، ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ باپ ہے تو اس لیے قابل احترام ہے کہ حسین والا ہے، علی والا ہے۔ اولاد کو پالنا ہے تو اس لیے پالنا ہے تاکہ حسین کی عزاداری کرے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ باپ بدعقیدہ ہو تو اس کی مذہب میں اطاعت مت کرو، جو کچھ دینا ہے دے دو، کھائے پیے کہیں، مگر علی کے مسئلے میں باپ کی بھی نہ سننا۔ کیوں کہ مولا فرماتے انا والی ابوا حاضل امہ، رسول اللہ فرماتے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، روحانی باپ۔ یہ جسمانی باپ، علی روحانی باپ۔ باپ نہ ہو تو یہ جسمانی وجود نہیں ہوتا، علی نہ ہو تو روحانی وجود نہیں ہوتا۔ تو جن سے محبت کا اتنا حکم تھا، دنیا نے ان پہ اتنا ستم کیا، اور اگر حکم ہوتا کہ ان پر مصیبت ڈھاؤ تو کیا ڈھانے کو باقی تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے گئے، بچوں کے سامنے باپ کی لاش ہے، بھائیوں کے سامنے بھائی کی لاش ہے۔ میں تو نفسیاتی جملے کہتا ہوں، روایتیں کم ہی پڑھتا ہوں، کیا پڑھا جائے؟ نفسیات، سائیکولوجی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر کسی کے گھر میں ایک ساتھ 2 جنازے اٹھ گئے، کہ 2 جنازے یا 3 جنازے اٹھ گئے، پورا محلہ ایک ہو جاتا ہے، ارے بھائی اس گھر میں تو قیامت ہو گئی بھائی، ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے ہیں، مسلسل تانتار بنا رہتا تعزیت کا پرسادری، اپنے بھی آتے ہیں، غیر بھی آتے ہیں، غیر قوم کے بھی آتے ہیں، بڑا مسئلہ۔ اور خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں سر کٹی لاش آ جائے کہ سر نہیں ہے لاش ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے جیسے دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں کوئی شخص اتنا وہ ہو گیا کہ اس کا سر، اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، سر اور چہرہ مل گیا، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کو نہیں دکھاتے، بیوی کو نہیں دکھاتے، بہن کو نہیں دکھاتے، اگر چھوٹی بہن کا ذرا دیدار کرا دو، کہا نہیں بالکل مت کرو نا، مر جائے گی، اولاد بولے نا مر جائے گی، نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں بیٹا بس دعائے صبر ہے، دعائے مغفرت کرو، دیکھنا نہیں، دکھایا ہی نہیں جاتا، تو ماں نہیں برداشت کرے گی، بچی نہیں برداشت کرے گی، مگر اللہ کربلا کے میدان میں عباس کے شانے کٹے ہوئے، علی اکبر کا سر موجود نہیں، سید الشہداء کا سر موجود نہیں، اور ظالم جب بیویوں کو لے جاتے ہیں تو لاشوں کے بیچ میں سے لے جاتے ہیں، جہاں پر سر موجود نہیں ہے وہاں پر سکینہ موجود ہے، اور ایک مرتبہ آواز دے کے کہتی ہے بابا، اے بابا میں آپ کو کیسے پہچانوں بابا؟ سینہ حسین سے آواز آتی ہے الیہ الیہ سکینہ، بچی اس آواز پہ قریب جاتی ہے، آواز آتی ہے، اور جب قریب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بابا کا سر موجود نہیں۔ بی بی پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ صرف اتنا تصور کیجئے کہ سر کٹی لاشوں کے سامنے بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، دیکھ کیسے رہی ہوگی؟ اور سر پیٹ کے جب رونا چاہا تو ہاتھ باندھ دیے گئے، رو نہ پائیں۔ آج آپ سر پہ مارتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، ارے جسے رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ آپ تو ماشاءاللہ یہاں سے
جائیں گے کھائیں گے بھی اور سو جائیں گے، مگر ہائے وہ بیویاں جنہیں نہ رونے دیا گیا، جنہیں نہ سونے دیا گیا۔ سرکار انیس نے کہا چشم سجاد جو ہو جاتی تھی ذوق سے بند، اشقیاء پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے۔ جب کسی کی آنکھ لگی ہو اور بہت جاگا ہوا سو رہا ہو، اگر اسے اٹھا دو تو بدن کانپنے لگتا۔ اگر سید سجاد کو اونگ بھی آتی تھی تو زنجیر اتنی زور سے ہلائی جاتی تھی کہ سجاد چونک کے اٹھتے تھے کہ پھوپھی اماں کون آ گیا۔ اس قیامت خیز منزلوں سے بیویاں گزر رہی ہے، سر کٹی ہوئی لاشیں ہیں، عالم یہ کہ سر نیزوں پہ بلند ہے۔ کوفہ کا بازار ہے، اور بازار کوفہ میں ایک ضعیفہ جب دیکھتی ہے سروں کو تو ایک سر کو غور سے دیکھ کے روتی ہے اور کہتی ہے پالنے والے یہ جو بچہ جوان ہے اس کا چمکتا ہوا چاند سا چہرہ ہے، خدایا ایسا نہ ہو کہ جب یہ شہید ہوا ہو، جب یہ قتل ہوا ہو، اس کی ماں نے اسے دیکھا ہو۔ جہاں سر علی اکبر تھا اسی کے مقابل میں اونٹ پر شہزادی لیلا بے کجاوا ضعیفہ کی آواز سن کے کہا ہے ضعیفہ میں اس کی ماں لیلا زندہ ہوں، یہ میرا بچہ اکبر ہے، وہ میری بچی سکینہ جس نے بھائی کے سر کو نو کے نیزہ پر دیکھا۔ اے بی بی ارے تم زندہ کیسے ہو جس کے چاند جیسے بچے ان کے سر نیزوں پہ بلند رہے۔ پالے تجھے واسطہ ذکر محمد وعلی محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں صحت و عافیت نصیب فرما، ہمیں جو بیمار صحت عطا فرما، جو قافلے کربلا جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔